السلام علیکم معزز ناظرین، امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بیوی کی حیثیت سے اپنے کردار کی وضاحت مانگنے کی بجائے وہ خود روتے رہے۔ میں گھبرا کے آگے بڑھا، مجھے ڈر تھا بیر سب شوہر کے رونے کی آواز سن کر اندر نہ آ جائیں۔ سب حیران ہوں گے، یہ کیسی دلہن ہے جس کا شوہر پہلے دن ہی روتا رہا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، میں معافی چاہتی ہوں، اپنے کردار پر لگے اس داغ سے واقف تھی، پھر بھی شادی کر لی اور آپ جیسی عزت دار آدمی کی زندگی میں آ گئی۔ میں نے آپ کو سمجھانے کی ناکام کوشش بھی کی تھی۔ میری بات سن کر شوہر گھبرا گئے اور فوراً کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یہ چادر اٹھاؤ اور کہیں چھپا دو، میری ماں کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتانا۔ میں حیرانی سے اور حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے آنسو پوچھتے ہوئے بولے، جلدی کرو، میں دروازے کھولنے والا ہوں۔ اگر ماں نے یہ داغ چادر دیکھ لی تو سب کے سامنے تمہیں رسوا کر دے گی۔ اس کی چادر کو چھپا دو۔ میں کہہ دوں گا چادر بچھانا بھول گیا تھا۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل ٹوٹ گیا، پھر بھی میں نے آگے بڑھا، چادر اٹھائی اور صوفے کے نیچے چھپا دی۔ دروازہ کھلا اور ساس اندر آئی۔ وہ مجھ سے پیار جتواتے ہوئے سیدھی بیڈ پر گئی۔ سفید چادر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن جب نہ ملی تو غصے میں بیٹے کے طرف دیکھنے لگی۔ چادر کہاں ہے؟ بیر ساری بوڑھیاں عورتیں بہو کا کردار دیکھنے کے لیے آئیں، بے چین ہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں خوف زدہ اپنے شوہر کو دیکھتی رہی۔ انہوں نے کہا، ماں، میں چادر بچھانا بھول گیا۔ آپ جا کر سب سے معافی مانگ لی۔ یہ سن کر ساس غصے سے بولی، میں تمہیں کل سے کہا تھا، بار بار سمجھایا بھی، پھر بھی بھول گئے۔ تم جانتے ہو یہ ہمارے خاندان کی روایت ہے، اس کے بغیر ہمیں ساری زندگی مشکوک نظروں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں سر جھکاتے ہوئے آنسو بہاتی رہی۔ ساس بولی، اگر میں خالی ہاتھ جاؤں گی تو سب یہی سمجھیں گے لڑکی کے کردار میں داغ ہے۔ میرا دل اداسی سے بولا، ماں نے میری شادی اس گھر میں اس امید پر کی تھی، وہ لوگ سادہ لوگ ہیں اور میرے کردار پر سوال نہیں اٹھائیں گے۔ ساس کا خوف اپنی جگہ سچ تھا، مگر تم اپنی بیوی کو سب کے سامنے برکردار ثابت کر دو گے۔ میں سب کے درمیان عجیب کیفیت میں بیٹھی تھی۔ لوگ مجھ سے مل رہے تھے، میری خوبصورتی کی تعریف کر رہے تھے، اور میں اپنے عزت نفس سے شوہر کی خاطر قربان کر دی۔ رات کو جب ہم دونوں اکیلے تھے، میں نے چادر کا ذکر کیا۔ شوہر نے سر جھکاتے ہوئے کہا، تم میرے نکاح میں ہو، میں نے تمہارا پردہ رکھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میری بیوی کنواری نہیں تھی، مگر میں انگلی میں اٹھا سکتا تھا، کیونکہ میں خود بد کردار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگے، بولے، میں ایک معصوم لڑکی کی عزت پامال کی تھی، آج تک اس گناہ پر پشیمان ہوں۔ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، مگر ضمیر کا بوجھ کم نہ ہوا، اس لیے آج سب کچھ تمہیں بتا رہا ہوں، تاکہ اگر چاہوں تو مجھے چھوڑ دو۔ میں انہیں دیکھتی رہی، آنسو میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا، تو کیا ہوا اگر تم پاک نہیں ہو؟ میں ساری زندگی تمہارا پردہ رکھوں گا۔
اگر ان کی باتیں سن کر میرے دل میں نفرت بھر گئی۔ میں نے کہا کچھ عرصے پہلے تک ڈرتی رہی تم مجھے طلاق نہ دو گے، لیکن اب خود تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ جس نے مجھے داغات کیے وہ تم خود تھے۔ میں نے سب کچھ کہہ کر طلاق کا مطالبہ کیا۔ وہ فوراً قدموں میں گر گئے اور معافی مانگنے لگے۔ آج ہماری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ میری والدہ کا انتقال ہوا۔